السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے میں کامیابی سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 177۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دیں تو بات دوسری ہے۔ بخاری۔ فائدہ: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو اور جسم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے آراستہ ہو۔ حدیث نمبر 178۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ مسلم۔ حدیث نمبر 179۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ جس شخص نے ان میں سے کسی چیز میں کچھ کمی کی تو وہ اسلام کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے، اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس نے اسلام سے منہ پھیر لیا۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 180۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کے 8 حصے ہیں، اہم حصے ہیں۔ ایمان ایک حصہ ہے، نماز پڑھنا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ دینا ایک حصہ ہے، حج کرنا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا ایک حصہ ہے، نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے۔ بلا شبہ وہ شخص ناکام ہے جس کا اسلام کے ان اہم حصوں میں سے کسی میں بھی کوئی حصہ نہیں۔ بزار، مجموع الزوائد۔ حدیث نمبر 181۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عقائد اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی ذات عبادت بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 182۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا۔
ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔